کیونکہ آپ لوگوں نے الحمدللہ ہمارے باتوں کو، ہمارے جو چترال کے مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے میں جو کردار آپ نے ادا کیا، خاص کر الیکشن کے دنوں میں، اس پر آپ کا شکریہ بھی بنتا ہے، تو آپ کا میں مشکور ہوں۔ اس وقت میں جو الیکشن ہوا ہے 2024 8 فروری کو، اس حوالے سے کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ آزاد جیتے ہیں، میں آپ کی وساطت سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہار جیت یہ سیاست کا ایک حصہ ہے، اور ہم بخوشی کھلے دل سے قبول بھی کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک منظم سازش کے تحت، ایک منظم منصوبے کے تحت مجھے ہرایا ہی نہیں بلکہ میرے ووٹرز کو خریدا گیا، اور یہ منصوبہ جمعیت علماء اسلام فاق کی طرف سے مرکزی سطح پر یہ منصوبہ تیار کیا گیا اور یہ سازش کی گئی۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں جو سابقہ دور میں قومی اسمبلی میں نے ادا کیے۔ اس پر جمعیت علماء اسلام فاق کے مرکزی رہنما نادان تھے، ناراض تھے، مجھ سے انتہائی غصے میں تھے، اور یہاں تک کہ قومی اسمبلی میں جو پارلیمانی لیڈر ہے جمعیت علماء اسلام کا، مولانا اسد محمود صاحب، مجھے دھمکی بھی دی تھی کہ آپ کو ڈی سیٹ کروں گا۔ تو اس کی بنیادی وجوہات میں سے چند وجوہات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام یہ ہمیشہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نام لے کر جماعت اسلامی کو مطعون اور بدنام کرتی چلی آ رہی ہے، اور الحمدللہ سید مودودی کا ایک روحانی شاگرد عبدالاکبر چترالی نے ناموس صحابہ قومی اسمبلی سے پاس کرا کے ان کی ٹھیکیداری کو چیلنج کر دیا تھا۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان پوسٹل سروسز میں 4,500 پوسٹیں جو آئی تھی، اور اس میں جو خرید و فروخت ہوئی اور پوسٹیں فروخت کی گئی، اور یہاں تک کہ چترال کی پوسٹوں کو بھی نیچے اضلاع میں فروخت کی گئی، اور وہاں کے لوگ یہاں آئے بھی نہیں۔ اب تنخواہ یہاں سے نکلتی ہے۔ تقریباً ہمارے اس وقت جو ہے 14 افراد یہ نان ڈسٹرکٹ سے ہیں جن کی تنخواہ چترال سے نکلتی ہے، اور وہ لوگ جو ہیں کہیں اور دیگر اضلاع میں وہ ڈیوٹیز انجام دے رہے ہیں، اور کلاس 2 سے یعنی اسکل 2 سے لے کر 11 تک باقاعدہ ایک لسٹ لگی تھی، ایک ریٹ ان کی مقرر کی گئی تھی کہ کلاس 2 جو ہے وہ 5 لاکھ، اس سے پھر آگے 8 لاکھ، 10 لاکھ، 12 لاکھ، 14 لاکھ، اور یہ بات میں نے قومی اسمبلی میں اٹھائی، اور اس پر یہ اسد محمود نے باقاعدہ مجھے کہا کہ آپ مجھ سے مل لیتے، حالانکہ میرا کوئی ذاتی کام تو نہیں تھا، میں نے اپنے علاقے، اپنے نوجوانوں کے لیے بات کی تھی۔ یہ چترال میں اتنے بے روزگاری ہے، نوجوان ہیں ہمارے، ٹیلنٹ نوجوان ہیں، تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، ان کو چھوڑ کے آپ نے دیگر ڈسٹرکٹ سے کیوں افراد دیے؟ تو اس کا ظاہر مطلب یہ ہے کہ وہاں سے پیسے لینا آسان تھا، اور یہاں شاید ان کے لیے مشکل تھا، تو اسی وجہ سے باہر سے لوگ انہوں نے بندی کیے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ 14 اگست 2022 کو ان کی حکومت کی پہلے اس میں سال جشن آزادی پاکستان کے موقع پر کنونشن ہال میں جو فحش ڈانس نوجوان لڑکیوں کو وہاں کراچی سے، لاہور سے بلا کر، اور انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف بھی وہاں موجود تھے، اسد محمود بھی تھے، 3 علماء اور اس میں موجود تھے، ان کی موجودگی میں جو فحاشی و بیائی ہوئی، اس پر میں نے قومی اسمبلی میں بات کی، جو ان پر ناگوار گزری کہ ہمارا نام آپ نے کیوں لیا کہ ہم وہاں موجود تھے۔ اسی طرح جو ہے شہباز شریف وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے۔ میری تقریر بھی ریڈیو تقریر جو ہے وہ قومی اسمبلی کی وہ نشر ہو رہی ہے بار بار۔ اور اسی طرح جو ہے نا فائنانس بل 2023 میں نے سود کو چیلنج کیا، اور آرٹیکل 229 کے تحت میں نے ترمیم لے آیا، اور اس ترمیم کے نتیجے میں اسپیکر نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سود حرام ہے، یہاں قانون سازی نہیں ہونی چاہیے، وہ اس کے حق میں کھڑے ہو جائیں۔ تو میں اکیلا کھڑا رہا، اور جمعیت علماء اسلام کا ایک فرد بھی میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ یہ بھی ان کے لیے صدقے کا باعث تھا،
اور اسی طرح سود کو میں نے بار بار قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ سود کو، جبکہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، پی ڈی ایم کا سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان مدظلہ العالی تھے، اور پی ڈی ایم کی حکومت میں سود کو 17% سے 22% تک بڑھا دیا گیا، کام کرنے کے بجائے بڑھا دیا گیا۔ تو اسی وجہ سے وہ ناخوش تھے مجھ سے جمعیت علماء اسلام والے، اور مجھے ہرانا چاہتے تھے، اور ایک منصوبے کے تحت ایک آدمی کو وہاں سے لایا گیا جو یہاں آ کر ہماری جو ثقافت تھی اس ثقافت کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا۔ پھر رشوت کے ذریعے سے ووٹوں کی خریداری شروع ہوئی، اور یہاں کے علماء بھی، میں حیران ہوں اس بات پر کہ کل تک وہ علماء کہہ رہے تھے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، لیکن جب طلحہ محمود صاحب یہاں تشریف لائے اور ووٹوں کی خریداری شروع کر دی، اور اعلانات کر دیے جگہ جگہ، یہ کام کروں گا، وہ کام کروں گا، اور پیسے بھی دے دیے ایڈوانس لوگوں کو، اور لوگوں کو 5,000 روپے فی ووٹ وہ دے دیے، اور آخر میں میرے ووٹر تھے ان کو 25,000 تک آفر کی گئی، بلکہ دیے بھی گئے، اور اس وجہ سے میرے ووٹ جو ہیں وہ کم بھی ہو گئے۔ تو یہ جو انہوں نے علماء کے سرپرستی میں یہ جو رشوت کا بازار یہاں گرم کیا گیا، چترال کی ثقافت کو شدید نقصان پہنچایا گیا، اور شاید اس کا ازالہ جمعیت علماء اسلام نہیں کر سکتی، بلکہ پورے پاکستان میں آئندہ کے لیے اگر لوگ یہاں آ کر دوسرے پارٹی والے کوئی سیٹ کو لے آئیں، مالدار آدمی کو لے کے آئیں، اور وہ بھی ووٹ خریدنا چاہیں، تو پھر یہ علماء کیا کریں گے؟ اس وقت کیا ان کے پاس یعنی اسٹریٹجی ہوگا اور جواب ہوگا جو لوگوں کے سوالات کا یہ کس طرح جواب دے دیں گے؟ تو اسی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ جو صورتحال ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی الیکشن ہوئے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ حکومتیں جو بنے گی صوبوں میں یا مرکز میں، یہ 1 سال یا 2 سال تک چلیں گی، بلکہ یہ اس سے پہلے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور آئندہ کے لیے پھر میدان میں اتریں گے ہم، اور جو لوگ اس وقت پیسوں کے بل بوتے پر ووٹ لیے ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ کے لیے اپنے مکروہ چہروں سے چترال میں نہیں آ سکیں گے، جو اس وقت ان کا حشر ہوا، اور میرے خیال میں اپنے حشر کو دیکھتے ہوئے آئندہ کے لیے وہ چترال کا رخ بھی نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سوالات کیا؟